السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جشن عید میلاد النبی کا لفظ دینا میلاد پاک کو، اس لفظ سے کچھ لوگوں کو اعتراضات اٹھے ہیں کہ بھی عید میلاد النبی منانا، عید میلاد النبی کا جشن منانا یہ جائز ہے یا نہیں، کہ بھی لوگ جو عید میلاد النبی منا رہی ہیں کیا دین محمدی کے اندر یہ جائز ہے یا نہیں، یا کوئی نیا طریقہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جب ربیع الاول آتا ہے تو آپ کیا کچھ لوگوں کے ذہن میں اس طرح کے سوالات اٹھتی ہیں، تو اس کے جواب علماء سے جب ملتے ہیں تو عوام کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ بھی علماء اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ مفتی اکمل صاحب نے جو جواب دیا ہے، کروڑوں جانی ہوں ان کے اوپر قربان کر دوں، تو یقین جانیں آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا۔ مفتی طارق مسعود اور مفتی اکمل صاحب کے درمیان علمی مباحثہ ہونے والا ہے۔ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ چلتے ہیں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دیکھو، ربیع الاول کے بارے میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا، اس میں جشن کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا، یہ اسلام میں کیسا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اگر ہے تو بھائی کوئی دکھا دے، بھائی یہ روایت ہے، اس کے یہ راوی ہیں، سارے ثقہ راوی ہیں، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا لیا ہے تاکہ اس میں خرافات، کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کے دن کے ساتھ۔ لیکن اگر فرض کر لیں، لوگ بحث کرتے نہیں جی فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے، چلو مان لیا کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوم ولادت پہ کیا کرنا ملتا ہے؟ احادیث صحیحہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت، پیر کو آپ پیدا ہوئے۔ میلاد لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیں، میلاد کا مطلب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات بیان کرنا، آپ کے کمالات، آپ کے فضائل اور آپ کے پیدائش کے وقت جو معجزات اور رونما ہوئے ان کا ذکر کرنا۔ تو یہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچئے، اگر ناجائز ہوتا تو یہ باتیں قرآن میں کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سرکار کے کمالات کو ظاہر فرمایا، آپ کی فضیلت بیان فرمائی قرآن میں، اگر اس قرآن کو ہم بیان کر رہے ہوں تو کیسے ناجائز ہوگا؟ تو یہ میلاد منانا بالکل شرعاً جائز ہے، بالکل کوئی ناجائز نہیں ہے۔ جو یہ کہے، اب ایک اصول آپ یاد رکھیں ہمارے ہاں، اور جو آپ کے ینگ بچے ہیں ان کو بھی آپ یہ سمجھائیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میلاد جائز ہے، آپ کہتے ہیں جائز، وہ کہتے ہیں ثبوت لاؤ۔ تو کسی چیز کو جائز قرار دینے کے لیے ثبوت نہیں چاہیے ہوتا، ناجائز ثابت کرنے کے لیے ثبوت درکار ہے۔ آپ ان سے پوچھیں نا کہ جائز ہے ناجائز، وہ کہے ناجائز، تو آپ کہیں آپ ثبوت لاؤ۔ پورے قرآن کے اندر ایک آیت ایسی لا دیں اور لاکھوں حدیثوں کے ذخیروں میں سے ایک حدیث ایسی لا دیں جس میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے منع کیا ہو کہ میلاد نہ مناؤ، اگر لا کے دکھا دیں ہم نہیں منائیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ رسول منع نہیں کر رہے تو آپ کیسے منع کر سکتے ہیں؟ اب بعض اوقات یہ بولیں گے کہ اچھا یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی نے میلاد منایا تھا، صحابہ نے میلاد منایا تھا؟ تو یہ بھی کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے۔ اصل چیز ہے کہ منع کیا تھا یا نہیں۔ ہزاروں کھانے کھا رہے، کیا سرکار نے کھائے تھے، اس کا حکم فرمایا تھا؟ نہیں۔ تو ہزارہا چیزیں ایسی ہو گئی ہیں، اور میں مثالیں اور بھی دے دیتا ہوں۔ یہ مسجد پر گنبد و مینار ہمارے سرکار کے دور میں نہیں تھے، نہ صحابہ کرام کے دور میں، یہ بعد میں بننا شروع ہوئے تھے۔ اسی طرح پکی مسجدیں بعد میں بنی ہیں، اس زمانے میں تو کچی تھی۔ قرآن پاک پہ زبر زیر پیش آیات کے نشانات پہلے نہیں تھے، بعد میں ہوئے۔ 6 کلمے، اس طرح ایمان مفصل، ایمان مجمل پہلے نہیں تھی، بعد میں ہوئے۔ اسی طرح جو دارالعلوم قائم ہوئے، ان کے سلیبس، مختلف کتابیں پڑھانا بعد میں۔ ویسے یہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ جو حدیث کے مجموعے ہیں، یہ بعد میں جمع ہوئے، پہلے تو نہ سرکار نے حکم دیا نہ سرکار کے زمانے میں تھے۔ یہ سب تو ہو جائیں جائز، اور میلاد منانا اس لیے ناجائز ہو جائے کہ سرکار نے نہیں منائی، یہ غلط بات ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کام سے منع نہیں فرمایا، اللہ نے منع نہیں کیا، تو یہی اس کام کے جائز ہونے کی دلیل ہوتا۔ تو
تو لہٰذا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اپنے پاس سے جہالت میں اس میں غلط چیز شامل کرے تو ہم اس کو غلط چیز کو غلط ضرور کہیں گے، لیکن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی چیز ایسی غلط نہیں ہے جس کو منع کیا جائے، لہٰذا جو یہ کہتا ہے وہ غلط ہے۔ اچھا بعض لوگ آپ سے کہیں گے اچھا بخاری میں دکھا دو، ہم مان جائیں گے۔ تو آپ ان سے یہ مطالبہ کریں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بخاری میں میلاد منانے کو دکھائیں تو آپ مانیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے نزدیک بخاری میں کچھ ہوگا تو صحیح ورنہ غلط۔ تو اب ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ بخاری میں دکھا دیں کہ امام بخاری نے فرمایا ہو کہ میری بخاری میں کچھ ملے تو مان لینا ورنہ نہیں ماننا، یہ چیز پوری بخاری میں دکھا دیں۔ تو آپ کا ضابطہ یہ ہے کہ بخاری میں ہوگا تو مانیں گے ورنہ نہیں، تو جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں یہ بخاری میں ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب آپ کا مطالبہ بھی غلط ہوا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح خرافات بیان کرنے والے بہت سارے ہوں گے، ان کی پرواہ نہ کریں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جائز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اسی دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی اور میں اسی دن پیدا کیا گیا۔ تو میرے آقا تو خود اپنی پیدائش کے وقت میں میلاد منا رہے ہیں۔ ایسے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کا جو چچا تھا ابو لہب، جو کافر ہی مرا ہے، اس کی لونڈی سویبہ تھی، انہوں نے آ کے اطلاع دی ابو لہب مبارک کو آپ کے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے شہادت کی انگلی سے اس کو اشارہ کیا کہ جا تو آزاد ہے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، یہ بخاری کی روایت ہے، تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کے پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ ویسے تو مجھے سخت عذاب ہے، لیکن جس انگلی سے اشارہ کر کے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، جب اس کے منہ میں لیتا ہوں تو اس سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ غور کرو کہ وہ ایک کافر ہے، ہم مسلمان، اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی منائی تھی، نبی کی نہیں۔ ہم اپنے نبی کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، تو جب کافر کو جہنم میں راحت مل رہی ہے تو مسلمان کے لیے کتنا بڑا انعام ہوگا۔ تو اس لیے اس قسم کی باتوں پہ دھیان نہ دیں، اب بالکل میلاد منائیں، بڑی گھر میں برکت ہوتی ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت کچھ عطا فرماتا ہے، جو کرتے ہیں وہ اس کی برکات محسوس۔ جی ہاں دوستو، آپ نے علماء کرام کی بزبانی ویڈیو سماعت فرما لی ہوگی کہ ان کے بیان کیا ہیں، کیا فرماتے ہیں مسئلے کے بارے میں۔ تو مفتی اکمل صاحب کا بھی آپ نے کلپ سنا ہوگا اور مفتی طارق مسعود کا بھی۔ تو آیا آپ کو کیا اس کے اندر انفارمیشن ملتی ہے کہ بھی کس کا موقف عید میلاد النبی کے بارے میں درست ہے؟ تو آپ نے کومنٹس میں لازمی بتانا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک شیئر لازمی کرنا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو آل پہ پریس لازمی کرنا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔